سورہ الجمعہ رکوع نمبر 2 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورہ الجمعہ رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا. سورہ الجمعہ رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس سورت کا نام بھی سورہ جمعہ اور اس کی برکات بھی بے شمار ہیں. میں سب سے پہلے اس کے خواص اور سورہ ممتحنہ کے خواص نہیں بتا سکا تھا، تو عرض کرتا ہوں کہ سورہ الجمعہ کے خواص جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کی تمنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ جمعہ کو نہایت ادب کے ساتھ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے 3 بار پڑھے. اس طریقے سے وہ 1 سال پورا کرے گا تو اللہ پاک ایسے انتظام فرما دے گا کہ اس کے لیے بارگاہ رسالت میں جانا آسان ہو جائے گا. کسی مال و دولت کی رکابی پر یا صدف پر اگر سورہ جمعہ کو لکھ کر رکھ دیا جائے اور گھر میں اس جگہ پر کہ جہاں آپ اپنی کرنسی یا اپنے پیسے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے مال و دولت میں حفاظت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اضافہ بھی فرما دے گا. روز جمعہ اس دن کا نام ہے جس دن جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ. چونکہ جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا ہوتی ہے تو جماعت کی وجہ سے اس کا نام جمعہ پڑ گیا، ورنہ حقیقتاً اس دن کا نام جمعہ نہیں تھا بلکہ جمعہ کو عروبہ کہتے تھے. جمعے کا نام تھا عروبہ. تو چونکہ اس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کا نام جمعہ بن گیا. تو مطلب یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہوا اور بات یہاں تک پہنچی کہ چونکہ جمعہ کے دن نمازیوں کی جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اس بنا پر اس کا نام جو ہے وہ جمعہ ہو گیا. تو یہ تو ایک اس کی وجہ ہے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے بھی تو اس کا نام جمعہ تھا. تو پھر اس کا نام جمعہ کس وجہ سے تھا؟ تو پھر اس کا نام جو ہے نا وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ یہ ہے کہ یہ ایک یادگار ہے. جمعے کا دن ایک یادگار ہے اور حضور نے اس یادگار کو قائم رکھا، اس کا نام چینج نہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا حضرت کعب ابن لوئی. حضرت کعب ابن لوئی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا. حضور علیہ السلام نے پہلا جمعہ کب پڑھا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پہلا جمعہ ادا کیا. وہ ہجرت کر کے جب حضور مدینہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز شنبہ یعنی ہفتے کا دن تھا یا اتوار پیر کا دن تھا. تو چاشت کے وقت حضور مقام قباء میں اقامت فرمائی. دوشنبہ سے شنبہ، چہار شنبہ اور پنج شنبہ یہ فارسی زبان میں نام ہے. شنبہ جو ہے یہ کہتے ہیں
شنبہ کہتے ہیں ہفتے کو، یک شنبہ کہتے ہیں اتوار کو، دو شنبہ کہتے ہیں پیر کو، سے شنبہ کہتے ہیں منگل کو، اور چار شنبہ کہتے ہیں جمعرات کو، اور چہار شنبہ کہتے ہیں بدھ کو، اور پنج شنبہ کہتے ہیں جمعرات کو، اور جمعہ کہتے ہیں جمعہ کو۔ تو یہاں حضور نے پنج شنبہ تک قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، اور جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا، خطبہ فرمایا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، جو مومن اس روز مرے گا، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اذان سے مراد اذان اول ہے، نہ کہ اذان ثانی، کہ جب اذان ہو تو تم جو ہے نا اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ یہ اذان اول، جب پہلی اذان کی آواز آئے تو آپ فوراً کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ۔ اذان ثانی جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے، یہ اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی میں اضافہ کی گئی، مگر وجوب سعی و ترک بیع و شراء اسی سے متعلق ہیں، قضا فی الدرر المختار۔ اور کہا گیا کہ جمعے کی نماز کے لیے دوڑ کے آؤ، تو اس دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو جلدی جلدی، تاکہ لیٹ نہ ہو۔ اور جب یہ کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، زمین میں پھیلو اور ذکر اللہ کرو۔ تو اس سے جمہور کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت آرام ہو جاتی ہے، دنیا کے تمام مشاغل اور جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں اور اس میں داخل ہیں، اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کر دینا لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی مل گیا کہ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور بیع وغیرہ مشاغل دنیاوی کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور سعی یعنی اہتمام نماز کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ مسلمان مرد مکلف آزاد اور تندرست اور مقیم پر شہر میں واجب ہوتا ہے، نابینا اور لنگڑے پر واجب نہیں ہوتا۔ صحت جمعہ کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شہر ہونا چاہیے جہاں فیصلہ مقدمات کا اختیار رکھنے والا کوئی حاکم موجود ہو، یا فنا شہر جو کہ شہر سے متصل ہو اور اہل شہر اس کو اپنے حوائج کے کام ملاتے ہوں۔ نمبر 2 حاکم، نمبر 3 وقت ظہر، نمبر 4 خطبہ وقت کے اندر، نمبر 5 خطبہ کا قبل نماز ہونا، اتنی جماعت میں ہو جو جمعہ کے لیے ضروری ہے۔ تو جمعہ کی جماعت کے لیے اس کی اقل مقدار 3 مرد ہیں سوائے امام کے، یعنی 4 آدمی ہوں جس میں ایک جمعہ پڑھانے والا ہو، 3 آدمی اگر اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہوں تو وہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ مسلمان مرد مکلف آزاد تندرست مقیم پر شہر میں واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ نمازیوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہ جائے، اور یہ بھی ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، طالب علم یا عیادت مریض یا شرکت جنازہ یا زیارت علماء اور اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ آخری آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور مدینہ طیبہ میں روز جمعہ خطبہ دے رہے تھے اور قحط پڑا ہوا تھا، اتنے میں اعلان آیا اور ایک زبردست طریقے سے انہوں نے شور مچایا کہ بھی غلہ آ گیا، غلہ آ گیا۔ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کو غلے کی بہت ضرورت تھی، لوگ حضور پاک نماز پڑھا رہے تھے یا خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلہ لے لیں، ایک نکلا، دوسرے نے کہا اہل بیت کے لیے لے لیں، تیسرے نے کہا حضور کے مطلب ہے کہ نکل گئے ایک دم، بس نماز ہی یا خطبہ ہی چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ تو اس پر اللہ پاک کو یہ بات گراں گزری اور اللہ پاک نے آیت نازل کر دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ بہت ہی اچھا تھا جو اللہ کے پاس تھا، تم لہو اور تجارت کے پیچھے چلے گئے ہو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے پاس جتنی دیر تم کھڑے رہتے ہو دنیا کی برکتیں بھی ملتی رہتی ہیں اور آخرت کی بھی برکتیں ملتی رہتی ہیں۔